حافظ قرآن، ناشر قرآن، جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یا الہی ہم میں حضرت ابو بکر سا ایمان پیدا کر، حضرت فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں پر گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، میرے مولا دلوں میں جذبہ ایمان پیدا کر، آہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، ہدایت نبی کے یاروں سے، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، وہ جو چاند روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ عزیز ساتھیو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا کے اندر 12 مرتبہ جنت کی بشارت حضرت عثمان کو میرے نبی نے اپنی زبان سے دی۔ کائنات کے اندر پوری دنیا میں اول و آخر میں میرے محبوب علیہ السلام کا یہ شاگرد خاص واحد حیثیت رکھتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر میرے نبی تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک انسان کے گھر میں یکے بعد دیگرے نہیں آئیں۔ یہ مرتبہ ملا ہے تو حضرت عثمان کو ملا ہے کہ میرے محبوب کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں۔ اسلام لانے میں 6واں نمبر ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جس نے اہل خانہ سمیت اپنی فیملی سمیت ہجرت کی ہے وہ میرا یار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کو ذوالحجرتین بھی کہا جاتا ہے، آپ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا، 2 ہجرتیں کرنے والا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے محبوب نے 12 مرتبہ نام لے کر دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کتنا مقام ہوگا، کتنا مرتبہ ہوگا، کتنی عظیمت ہوگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے نبی علیہ السلام نے جب مال مانگا، سب سے زیادہ مال لٹانے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
مسجد نبوی کی تعمیر کا مرحلہ آیا، تعمیر کروانے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مدینہ کے اندر جب ہجرت کر کے میرے محبوب تشریف لائے تو مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا، یہودی کی ملکیت تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اعلان کیا، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرے؟ وہ کنویں کا مالک یہودی شروع میں تو پانی دیتا رہا، بالآخر اس نے ہاتھ اٹھا لیے، کبھی دیتا کبھی نہ دیتا، پیسے لے کر دیتا اور بعض اوقات پیسے لے کر بھی پانی نہ دیتا۔ صحابہ پریشان، اللہ کے نبی نے اعلان کیا، کون ہے جو اس کنویں کو خریدے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز آئی اللہ کے نبی کی، کھڑے ہوئے اس یہودی کے پاس گئے، کہنے لگے اس کنویں کی منہ مانگی قیمت جو تجھے مانگنی ہے مانگ، عثمان ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کنویں کے یہودی مالک نے منہ مانگی قیمت مانگی، حضرت عثمان نے وہ قیمت ادا کی اور آ کر اللہ کے نبی کو بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنواں خرید کر، وہ کنواں میں نے خرید لیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، عثمان اب تو کنواں تیری ملکیت میں آ گیا، اب میری امت کے لیے آسانی ہوگی، مسلمانوں کے لیے آسانی ہوگی۔ حضرت عثمان کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد وہ کنواں عثمان کی ملکیت نہیں ہے، آپ کی امت کی ملکیت ہے۔ میں یہ کنواں آپ کی امت کے نام کرتا ہوں، مسلمانوں کے نام کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر امت کے نام وقف کیا، مسلمانوں کے نام وقف کیا۔ آج تک وہ میٹھے پانی کا کنویں سے امت مسلمہ سیراب ہو رہی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں حضرت عثمان۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ مکہ کے اندر قحط بڑھ گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر سے گندم منگوائی۔ مکہ کے بڑے تاجر تھے حضرت عثمان، مصر سے گندم منگوا کر مسلمانوں کے فی سبیل اللہ تقسیم کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے محسن ہیں، ساری کائنات پر اللہ کے نبی کا احسان ہے۔ پھر امت پر سب سے بڑے محسن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علماء نے لکھا ہے حضرت ابو بکر کے بعد اس امت پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس امت کے محسن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے غلام بننے سے پہلے کبھی زندگی کے اندر، اللہ کے نبی کا غلام بننے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے ساری زندگی کبھی شرک نہیں میں نے کیا، اسلام لانے سے قبل بھی کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بتوں کو نہیں پوجا۔ اللہ کے نبی کے یہ شاگرد خاص فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر جب سے بیعت کی ہے اس سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، کبھی میں نے زنا نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کبھی غسل خانے کے اندر بھی میں عثمان بغیر کپڑوں کے نہیں نہایا۔ ایسے باحیا عثمان تھے، غسل خانے کے اندر بھی بغیر کپڑوں کے کبھی نہیں نہایا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 30 پاروں کو میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے یاد کر کے اپنے سینے میں اتارے۔ حافظ قرآن، ناشر قرآن، جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ کہتے ہیں فرمایا اللہ کے نبی نے ابو بکر میری آنکھ ہے، سبحان اللہ، فرمایا ابو بکر میری آنکھ ہے، اور فرمایا عمر فاروق میرے کان ہے، اور پھر فرمایا عثمان تو میں محمد کا دل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی زبان سے یہ خوشخبریاں، فرمایا ابو بکر میری آنکھ ہے، عمر فاروق میرے کان ہے، اور عثمان تو میرا دل ہے۔ حضرت عثمان سے میرے محبوب نے کہا عثمان اگر میں محمد کی 10 بیٹیاں بھی ہوتی، دوسری روایت میں آیا کہ میں محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا، کیوں کہ تیرے جیسا داماد پوری دنیا میں مجھے نہیں ملنا، اور میرے جیسا سسر پوری کائنات میں تجھے نہیں ملنا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحجرتین ذوالنورین، 2 نوروں والے ابو بکر تشریف لائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیر بیٹھے، کچھ باتیں کی، چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق آئے، اللہ کے نبی یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں دیوار کے ساتھ، پنڈلی شلوار پنڈلی سے اوپر ہے، تہبند پنڈلی سے اوپر ہے۔ حضرت عمر آئے، اللہ کے نبی ویسے بیٹھے رہے ٹیک لگا کر، حضرت عمر آئے، کچھ باتیں کی، چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان آئے، اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ عثمان آئے ہیں، میرے محبوب نے کہا 1 منٹ ابھی دروازہ نہیں کھولنا۔ اما جان فرماتی ہیں حضور سیدھے ہوئے، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، سیدھے ہو گئے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، پنڈلی ڈھانپ لی، حضرت عثمان کو کہا، عائشہ کو کہا اب بھیج دو۔ حضرت عثمان آئے، کچھ باتیں کی، چلے گئے۔ اما عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ میرے ابا جان آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان آئے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پنڈلی کو ڈھانپ لیا، ماجرا کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ میں اس عثمان سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ عثمان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عائشہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بتائیں کہ میرے یاروں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اور جو مجھے پسند کرتے ہیں ان کو بھی یہ 3 چیزیں پسند ہوں گی۔ پہلا فرمایا خوشبو پسند ہے، پھر فرمایا نماز پسند ہے، پھر فرمایا نیک بیوی پسند ہے۔ 3 چیزیں اللہ کے نبی نے اپنی پسندیدہ بتائیں، احادیث کی کتابوں میں لکھا موجود ہے، بخاری میں بھی لکھی موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بتائیں۔ حضرت فاروق اعظم بیٹھے تھے مسجد میں، انہوں نے اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بتائیں۔ حضرت عثمان کی باری آئی، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، میرے محبوب دیکھ کر مسکرائے، عثمان تیری کیا چیزیں پسند ہیں، تجھے اس دنیا میں کیا پسند ہے؟ حضرت عثمان سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے عثمان بتانا تجھے کیا پسند ہے اس دنیا کے اندر؟ حضرت عثمان کہنے لگے یا رسول اللہ پہلی چیز پسند ہے کہ بھوکے آئیں اور میرے دسترخوان پر کھانا کھائیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا میں عثمان کو بڑا پسند ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مہمان لایا کرتے تھے، اپنے دسترخوان سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا، پھر فرمایا یا رسول اللہ ننگوں کو کپڑے پہنانا، جو ننگے جسم سے ہوں، جو یتیم اور مسکین ہو، جن کو کپڑے پہنانے والا کوئی نہ ہو،
میں عثمان کے کپڑے ہوں اور ان کا جسم ہو، میں عثمان کو سب سے زیادہ اس دنیا میں پسند ہے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری چیز، مجھے عثمان کو اس دنیا کے اندر تلاوت قرآن کرنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ تلاوت ہو، اللہ کا قرآن ہو اور عثمان کی زبان ہو، میں عثمان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ پسند یہ عمل ہے۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام، بیت اللہ کے جوار میں ہم نے دیکھا ایک شخص آ کر کھڑا ہوا، اس نے 2 نفل نیت باندھی اور سورۃ الفاتحہ سے پڑھنا شروع کیا۔ 2 نفلوں کے اندر اللہ کے سارے قرآن کی تلاوت کر دی، اور جب سلام پھیرا تو ہم نے دیکھا یہ حضرت جناب رسول اللہ کا داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایسی محبت، 3 چیزیں بتائیں حضرت عثمان نے۔ آپ حضرت عثمان کی زندگی سیرت پڑھ کر دیکھ لیجئے، دسترخوان حضرت عثمان کا ہے، بھوکے آ کر کھانا کھا رہے ہیں، کپڑے حضرت عثمان کے ہیں، ننگے جسم والے حضرت عثمان کے کپڑے پہن رہے ہیں، اور پھر ساری زندگی اللہ کے قرآن کی تلاوت کا معمول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلوائیوں نے، منافقین نے حج کے ایام میں حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا۔ حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حسن و حسین کو چوکیداری پر تعینات کیا۔ حضرت عثمان کے گھر کی چوکیداری حضرت حسن و حسین کے ذمے لگائی۔ 40 دن تک، لکھا ہے کتابوں کے اندر، 40 دن تک حضرت عثمان کا پانی بند رکھا منافقین نے۔ 40 دن تک امیر المومنین ہے مولا علی حضرت عثمان کے پاس آئے، عثمان اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ان منافقین کا، ان بلوائیوں کا۔ حضرت عثمان کہنے لگے، مولا میرے بھائی علی، میں نہیں چاہتا کہ میرے حضور کا دیار، میرے حضور کا شہر میری وجہ سے خون آلود ہو، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آخری دن کی بات مختصر، حضرت عثمان کہنے لگے مولا علی سے، علی ابھی آپ کے آنے سے کچھ دیر کے قبل غنودگی کے عالم میں مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے۔ خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں، اللہ کے نبی نے دایاں ہاتھ میرے سینے پر رکھا ہے، 40 دن کی جو پیاس تھی علی وہ جاتی رہی ہے، 40 دن کی جو پیاس تھی علی وہ جاتی رہی ہے۔ اور میرے محبوب نے کہا ہے، عثمان 2 راستے ہیں، اگر تو کہتا ہے میں ان منافقین کے لیے بد دعا کرتا ہوں، زمین کھلے گی، یہ دنس جائیں گے مدینہ کی سرزمین کے اوپر، اور دوسرا راستہ عثمان، روزہ تو آپ نے رکھا ہوا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں صبر کیجئے اور افطار محمد الرسول اللہ کے دسترخوان پر کیجئے۔ حضرت علی کہنے لگے، پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا عثمان؟ حضرت عثمان کہنے لگے، حضور کی دعوت ہو اور عثمان انکار کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان نے غسل کیا، قرآن پاک بڑی تختی والا قرآن کھولا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ حسن و حسین مین دروازے پر کھڑے ہیں، چوکیداری کر رہے ہیں، پیچھے سے پچھلے عقبی دروازے سے منافقین کودے، 3 منافقین اندر آئے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا، بازو پر وار کیا، بازو کو کاٹ دیا۔ وہ عثمان جو میرے نبی کا 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کی سربلندی، اسلام کا پرچم لہرانے والا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر مامور ہوئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، 18 ذی الحجہ 35 ہجری، یہ ذوالحجرتین، ذوالبشارتین، ذوالنورین، اللہ کے نبی کا وفادار صحابی، اللہ کے نبی کو جب بھی مال کی ضرورت پڑی مال لٹانے والا، مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کرنے والا، زمین دے کر لینے والا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پارکنگ کی ضرورت پڑی، آج تو گاڑیاں اور دوسری سہولیات ہیں، اس وقت کی گاڑیاں تھی اونٹ، خچر، گدھے، یہ چیزیں تھیں۔ میرے نبی نے اعلان کیا، کون ہے یہ مسجد کی جگہ لے کر مسجد کے نام وقف کرے؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، وہ جگہ لے کر مسجد کے نام وقف کی۔ حضرت عثمان نے مسجد نبوی کی تعمیر و ترقی میں بڑا کردار ادا کیا۔
دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے مال سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مال لٹایا۔ 12 مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی۔ دنیا کے اندر فرمایا عثمان فی الجنہ، اور شہادت کی پیشین گوئی اللہ کے نبی نے 3 بار دی۔ غزوہ احد پر موجود ہیں، پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے نبی نے اپنا پاؤں مارا اور پہاڑ سے مخاطب ہو کر کہا پہاڑ تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں، عمر بھی کھڑے تھے، عثمان بھی کھڑے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تجھے قمیض پہنائے گا اور منافقین کچھ لوگ تیری قمیض اتروانا چاہیں گے، عثمان قمیض نہ اتارنا، اپنی جان دے دینا۔ حضرت عثمان نے خلافت کی وہ قمیض نہیں اتاری، اللہ کے سپرد اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عثمان مشعل راہ ہیں ہر مومن کے لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ سارے شہداء، حضرت حمزہ ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، مولا علی ہو، حسن و حسین ہو، جتنے شہداء ہیں یہ اسلام کے سرتاج ہیں، اسلام کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام کے مینار ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پر، ان کی زندگیوں پر، نقش قدم پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔